بسم اللہ الرحمن الرحیم. Myself Abdul Haq, Denial teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Deniat online classes. My dear students, today I will continue our first chapter, Surah Al-Fatiha. In previous lecture, I have been recited Surah Al-Fatiha and its meaning. Today I will explain the Surah Al-Fatiha verse by verse. So first we see the meaning of its verses. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ الفاتحہ یہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے. اسی سے قرآن پاک اسٹارٹ ہوتا ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یا ام الکتاب یا سورہ الفاتحہ یعنی دا اوپننگ سورہ بھی کہا جاتا ہے. جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی میننگ ہوتی ہے I seek refuge of Allah from Shaitan, the disgraced one. یعنی میں اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ پڑھ کر ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں. جب بھی ہمیں قرآن پڑھنا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھنا چاہیے. اور اس کی میننگ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتی ہے. اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمد means ہوتا ہے all praise. للہ for اللہ، رب sustainer، العالمین worlds. So all praise is for Allah, sustainer of the world. یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے. اس آیت میں ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ وہی سارے جہان کا، ساری دنیا کا، دنیا میں پائی جانے والی ہر ایک چیز کا رب ہے. رب کی میننگ ہوتی ہے ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ چونکہ دنیا میں پائی جانے والی ساری مخلوقات کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اور وہی ہر ایک چیز کا مالک ہے، اور وہی ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا ہے. اس لیے ہمیں اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے. تو یہ دنیا کا
رب اللہ ہی ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن موسٹ گریشیس، الرحیم موسٹ مرسیفل، یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفت بیان کی گئی۔ الرحمن وہ بڑا مہربان ہے، الرحیم اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ماسٹر، یوم الدین یوم مانے ڈے، الدین ججمنٹ، تو ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ یعنی فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ فیصلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن، جس دن سارے لوگوں کا، سارے انسانوں کا، ساری مخلوقات کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہوگا، اس دن سب کچھ اس کے اختیار میں ہوگا اور سب اس کے سامنے حاضر ہوں گے اور وہ ہر ایک کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس دن سب کچھ اسی کے اختیار میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے بتایا جا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، You alone we worship and you alone we seek help۔ اس لیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ایاک you alone، نعبد we worship، و ایاک نستعین you alone we seek help۔ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، اور تجھ سے ہی ہیلپ چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا گائیڈ اس، الصراط پاتھ، المستقیم اسٹریٹ، show us the straight path۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یا سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھا جو تیرا راستہ ہے، اور ان کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط پاتھ، الذین of those انعمت you blessed علیہم upon them، the path of those whom you have blessed، یعنی ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جن پر تیری بلیسنگ ہوئی، تیرا انعام ہوا، تیرا اکرام ہوا، تو نے اپنی رحمتیں نازل کی، جن کے اوپر تیری مہربانیاں ہوئیں، تیرا انعام نازل ہوا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا، اس راستے کی ہمیں ہدایت دے، اس راستے پہ ہمیں چلا، اس راستے پہ مت چلانا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، not of those who earn your anger nor of those who go astray، یعنی ایسے لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا غصہ نازل ہوا، تیرا عذاب نازل ہوا، اور جو تیرے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے ان کے راستے سے ہمیں بچانا۔ یہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، صراط مستقیم کی، اس راستے کی جس راستے پر چلنے والوں پر اللہ کا انعام ہوا، اور اس راستے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں جس پر چلنے والوں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس کا غضب نازل ہوا، اور جو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے، تو ایسے راستے سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں اس سورہ میں۔ یہ سورہ قرآن پاک کی سب سے اہم اور امپورٹنٹ سورہ ہے، جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور بغیر
اس کے پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہماری۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ جہاں اس سورہ میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی، اس کی بڑائی بیان کی گئی، اور وہیں اپنے لیے دعا بھی مانگی گئی صراط مستقیم کی۔ اس لیے ہمیں اس سورہ کو زبانی یاد کرنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، تاکہ یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ میں سے ہر بچہ اس سورہ کو جب بھی پڑھے سمجھ کر پڑھے۔ ہر نماز میں پڑھنا ہوتا ہے، تو جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کی باتیں، اللہ کی باتیں آپ کے دل میں اترتی چلی جائیں گی۔ تو آپ اسے میننگ کے ساتھ یاد کر لیں، یہی آپ کا ہوم ورک رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔